علیکم دوستوں، چینل موضوع فخر میں خوش آمدید۔ حالیہ 2 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل تھے کیونکہ ان 2 دنوں میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ لگاتار ملاقاتیں کی۔ موجودہ صورتحال میں جہاں پر ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں اور اسی دوران IMF کی طرف سے پاکستان کے ساتھ 3 سال کا $7 بلین کا ایک ایگریمنٹ بھی کر لیا گیا ہے، اس صورتحال میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا 2 دن کراچی میں گزارنا، 2 دن بزنس کمیونٹی کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں کرنا اور ان کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر، پاکستان کی حکومت کی اکنامک پالیسیز کے اوپر اعتماد کو ڈیولپ کرنا، اس بات کا اشارہ ہے کہ کمپنی یہی چلے گی اور اس کمپنی کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ان ملاقاتوں میں یہی بات چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے کی گئی کہ کسی کو بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہوں، چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹرز ہوں، چاہے وہ ریلیجیس ایکٹر ہوں، کسی بھی طرح کی پاکستان کے اندر یہ جو اونچ نیچ ہے یہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بزنس کمیونٹی کو یہ جو یقین دہانی ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس ساری صورتحال میں بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے کچھ مطالبات اور کچھ تجاویز رکھی گئی جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ان تجاویز پر بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور خاص طور پر اس میں سے ایک ایسی تجویز ہے جس پر اگر عمل ہو جائے، میں ذاتی طور پر اس تجویز کا ایک بہت بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں، اور اگر اس تجویز پر عمل درآمد ہو جائے تو آپ یقین جانیے کہ پاکستان کی قسمت کو تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس تبدیلی پر، اس تجویز پر عمل درآمد ہونے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر یہ جو منوپلی ہے مختلف پولیٹیشنز کی، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، اس منوپلی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہ جو خطاب کیا گیا 2 دن بزنس کمیٹی کی طرف سے ان کو تجاویز دی گئی، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیا گیا، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بزنس کمیونٹی کو آگاہ کیا گیا کہ مایوسی پھیلانے والے عناصر اجتماعی کوششوں سے، یعنی قوم کی اجتماعی کوششوں سے شکست کھا چکے ہیں۔ اور حالیہ دنوں کے اندر اگر میں اس بات کی تشریح ان الفاظ میں کروں کہ جہاں جہاں پر انتشاریوں، فسادیوں کی طرف سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، شر پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، ان 2 مقامات کی مویشی منڈیوں کے اندر ان کو جناب ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ راولپنڈی کے اندر بھی جو شر پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی وہ نہ صرف ناکام ہوا بلکہ اس کے بعد احتجاج کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی سپریم کورٹ بلڈنگ کے سامنے، وہاں پر بھی صرف 39 وکلا پہنچ سکے اور وہاں پر بھی احتجاج کی کوشش ناکام ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قوم کے اجتماعی شعور کو جگانے کی جو کوششیں کی جا رہی تھی وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ کہنا تھا کہ برادر اور دوست ممالک، خاص طور پر چین، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات پاکستان کی معاشی بحالیوں میں کئی شعبوں کے اندر تعاون کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس اکنامک کرائسس سے نکلنے کے لیے اور پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قوم کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مکمل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ پاکستان اللہ کے حکم سے اپنے حقیقی مقام تک پہنچے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ افراد جو معاشرے میں مایوسی پھیلانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں سے شکست کھا چکے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان ملاقاتوں میں اور یہ جو انٹریکشنز ہوئی تھی اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے خاص طور پر IMF کے ساتھ ہونے والی ڈیل کے سے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو آگاہ کیا گیا، اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو سامنے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ مشکل وقت گزر گیا ہے، اب خوشخبریوں کا ٹائم آنے والا ہے، اور بہت جلد دوست ممالک پاکستان کے اندر ہیوی انویسٹمنٹ کریں گے جس کی انہوں نے پاکستان کو یقین دہانی کرا دی ہے۔ اور اس حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا تھا کہ پہلی خوشخبری یہ آ چکی ہے کہ دوست ممالک جن میں چائنا، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات شامل تھے، ان کی طرف سے پاکستان کو جو اماؤنٹ ملی ہوئی تھی اس کو ہر سال رول اوور کیا جانا تھا۔ اب دوست ممالک کا یہ ماننا ہے، دوست ممالک نے پاکستان کو بھی کہہ دیا ہے اور IMF کو بھی کہہ دیا ہے
کہ اگلے 37 مہینے یعنی 3 سال کے لیے پاکستان کو اس قرض کو رول اوور کرنے کے لیے ہمارے پاس یعنی چائنا، متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرض آٹومیٹکلی ہی رول اوور ہو جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کی اکنامک صورتحال کے اندر بہتری آ رہی ہے اور انٹرنیشنل ادارے بھی اس اکنامک کنڈیشنز میں بہتری کا جو ہے وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو شرح سود ہے وہ یقینی طور پر بزنس کمیونٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، لیکن حالیہ دنوں میں 2 مرتبہ یہ کے بعد دیگر یہ جو ہے شرح سود میں کمی کی گئی ہے۔ اس سال کے آخر تک یعنی دسمبر تک یہ جو شرح سود ہے یہ 12% تک آ جائے گی اور ممکنہ طور پر اگلے سال یہ شرح سود جو ہے مزید کم ہوتے ہوئے سنگل ڈیجٹ تک آ جائے گی۔ انہوں نے بزنس کمیونٹی کو مہنگی بجلی کے حوالے سے آگاہ کیا کہ آئی پی پیز کے ساتھ ایک آگے بڑھنے کا ایک وے فارورڈ مل گیا ہے، ایک راستے کو تلاش کر لیا گیا ہے اور بہت جلد اس حوالے سے اگریمنٹ جو ہے وہ آئی پی پیز کے ساتھ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں بزنس کمیونٹی اور پاکستان کے لوگوں کے اوپر اس وقت جو مہنگی بجلی کا ایک بوجھ ہے اس کے اندر بھی کمی آئے گی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو گورننس کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی مشکلات دور ہو سکے۔ اس موقع پر بزنس کمیونٹی کی طرف سے کچھ تجاویز دی گئی، خاص طور پر ایز ٹو ڈو بزنس کے حوالے سے، اور یہ جو اس وقت ٹیکسز کا ایک بے پناہ بوجھ عائد کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کا چیف آف آرمی اسٹاف کو کہنا تھا کہ کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جو ملٹیپل ٹیکسز ہیں، ایک جگہ پر ٹیکس دیا جاتا ہے پھر ویسا ہی ٹیکس وہی شرح کے ساتھ ایک دوسرے مقام پر دیا جاتا ہے یا دوسرے نام کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان ٹیکسز کو مرج کر کے ایک ہی ٹیکس بنا دیا جائے جس سے لوگوں کو ٹیکس کی ادائیگی میں بھی آسانی ہوگی اور گورنمنٹس کے پاس ٹیکس ریونیو کو کلیکٹ کرنے کی بھی آسانی ہو جائے گی اور اس سے بہت سارے ابہام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کی طرف سے 18ویں ترمیم کے اندر چند تبدیلیاں کرنے کی بھی تجویز دی گئی، جس کے ذریعے یہ جو وفاق کا شیئر بنتا ہے ریونیو کلیکشن کے اندر اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بزنس کمیونٹی کا یہ ماننا تھا اور اس پر انہوں نے اگری بھی کیا کہ بہت سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں جہاں پر وفاق انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، لیکن وہاں سے حاصل ہونے والی رقومات مختلف صوبوں میں خرچ ہوتی ہیں، لیکن اس قرض کی واپسی اور اس سود کی واپسی کا ذمہ دار وفاق ہی قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ جو ہمارا نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کے اندر تھوڑی سی رد و بدل کر دی جائے اور 18ویں ترمیم کے اندر وفاق کے رول کو میں اضافہ کیا جائے تو اس ساری صورتحال سے نپٹنا پڑ سکتا ہے اور اس میں آسانی ہو سکتی ہے۔ بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ تجویز بھی پیش کی گئی جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تجویز ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس وقت گورننس کے ایشوز ہیں مختلف صوبوں، خاص طور پر بلوچستان جو کہ آنے والے دنوں میں ایک بزنس ہب بننے جا رہا ہے، اور خاص طور پر اگر سی پیک 2 کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لانچ ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں بلوچستان کو پرامن رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا۔ بلوچستان کو اگر آپ نے پرامن رکھنا ہے تو وہاں پر آپ کو اکنامک ایکٹیویٹیز میں اضافہ بھی کرنا ہوگا اور وہاں کے لوگوں کو ترقی کے اس عمل میں شامل بھی کرنا ہوگا، اور غیر بلوچوں کے ساتھ ساتھ بلوچوں کو بھی اس سارے کے سارے اکنامک ایکٹیویٹیز میں شامل کرنا ہوگا۔ نہ صرف اس وقت بیڈ گورننس کے ایشوز بلوچستان میں موجود ہیں بلکہ سب سے بڑے صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا اور سندھ بھی ایسی ہی صورتحال کا شکار ہے۔ بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ ڈویژن لیول کے اوپر صوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور ہر ایک ڈویژن کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہ صرف چھوٹے ہو جائیں گے بلکہ ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ تحفظ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گورننس بھی بہتر ہوگی، کیونکہ ہر اس ایک ڈویژن لیول کے اوپر اگر ان کا اپنا صوبہ ہوگا، ان کی اپنی اسمبلی ہوگی، ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا، ان کا اپنا گورنر ہوگا، تو اس سارے عمل کے اندر جو پارٹیسپیشن آف دی پیپل ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور لوکل لیول کے اوپر آپ کو نوجوان
पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे, जिसके नतीजे में इस वक्त जो कल्ट्स बन चुके हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उन कल्ट्स का भी खात्मा होगा। और इसके लिए आइन के अंदर किसी तरह की कोई तरमीम करने की जरूरत नहीं है। सूबों के हवाले से मजीद सूबों की तश्कील का ऑप्शन दस्तूर पाकिस्तान में मौजूद है। सिर्फ इस ऑप्शन को बरूए कार लाना है और इसके लिए रेफरेंडम भी कराया जा सकता है। इस तजवीज से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इत्तफाक किया और कुछ जराए का ये कहना है कि इस तजवीज पर इत्तफाक भी किया गया और इस बात का जिक्र भी किया गया कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जैसे ही हम निकलते हैं, दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाती है, तो फिर इस तजवीज पर अमली जमा बनाया जाएगा और मुमकिन तौर पर अगले साल नए सूबों की तश्कील के हवाले से, नए सूबों के क़याम के हवाले से रेफरेंडम भी कराया जा सकता है और इस रेफरेंडम के नताइज के बाद नए सूबों की तश्कील भी हो सकती है। वहीं पर जहां पर यह गुफ्तगू हो रही थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम का भी जिक्र किया गया और इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल ये बात देखी जा रही है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी तरह का कोई लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रही। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुसलसल पाकिस्तान के अंदर नाकाम हो रहा है। तो एक नाकाम सिस्टम जो कि इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये नाकाम है, इसको साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। बेहतर यह है कि पाकिस्तान अपना फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को तब्दील करे और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से शिफ्ट कर जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, और इसके नतीजे में पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस तजवीज के ऊपर किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं दिया, ना उन्होंने इस तजवीज की तारीफ की, ना उन्होंने इस तजवीज की हिमायत की, ना ही उन्होंने इस तजवीज की मुखालफत की। उन्होंने इस तजवीज को निहायत गौर से सुना लेकिन उसको वेल लेफ्ट कर दिया, इसके ऊपर किसी तरह की कोई राय नहीं दी। जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें की, वहां पर उन्होंने इनोविस्टा इंडस आईटी पार्क का इफ्तिताह भी किया और इस दौरान उन्होंने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर अहम सिविल सोसाइटी के शख्सियात के साथ मुलाकातें की। इसके साथ साथ उन्होंने कोर हेडक्वार्टर कराची का विजिट भी किया और कोर कमांडर कराची की तरफ से जो ब्रीफिंग्स थी अमन-ओ-अमान की सूरत हाल और दीगर जो मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज थे उस पर उनको ब्रीफ भी किया और उन्होंने अपनी कुछ इस हवाले से जो मिलिट्री जो सरगर्मियां थी वो भी जारी रखी। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये तजवीज जो पेश की गई है ये वाकयातन यानी मजीद सूबे और डिवीजन लेवल के ऊपर सूबों का क्या, इस पर अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें कोई फजूल जो है वो बकवास ना करें, इस तजवीज के रास्ते में रुकावटें ना बने, तो अब यकीन जाने कि अगर इस तजवीज पर अमल दरामद हो जाए, डिवीजन लेवल के ऊपर नए सूबों की तश्कील हो जाए, तो अगले 10 वर्षों के दौरान पाकिस्तान ना सिर्फ एक मुकम्मल तौर पर रीवैम्प्ड आपको पाकिस्तान नजर आएगा, बल्कि यहाँ पर पॉलिटिकल नॉर्म्स में भी इजाफा होगा। यहाँ पर जो है वो आपको नए पॉलिटिकल लीडर्स भी नजर आएंगे, आपको यहाँ पर कल्ट फॉलोइंग का खात्मा होता हुआ भी नजर आएगा और आपको हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में आती हुई नजर आएगी। यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, हकीकी जमहूरियत की बुनियाद पर पार्टी के अंदर भी जमहूरियत लाना होगी और ये वाकईतन एक ट्रेंड सेटर तब्दीली होगी अगर इसके ऊपर अमल दरामद कर लिया जाए और सियासी जमातें इस पर ज्यादा शोर होगा ना करें। तो अब यकीन जाने कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी तजवीज पर अमल दरामद से वाबस्ता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।